السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ حج کی فرضیت کے لیے 6 باتیں یاد رہنی چاہیے۔ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے 1 بات، عاقل ہے 2 باتیں، بالغ ہے 3 باتیں اور آزاد ہے 4 باتیں، اور صاحب استطاعت جس کے پاس جسم میں بھی طاقت ہے کہ وہ ارکان پورے کر سکتا ہے، واجبات پورے کر سکتا ہے، اور استطاعت کا یہ بھی معنی ہے کہ اس کے پاس مال بھی ہو کہ وہ خرچ بھی کر سکتا ہے۔ یہ 5 شرطیں جب تک نہ ہوں کسی مرد پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ کافر پہ حج ہے ہی نہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود اگر وہ عاقل نہیں ہے، عاقل سے مراد عقل مند، ایک دیوانہ مجنون ہے، اس پہ حج فرض نہیں۔ ایک شخص بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، اگر وہ حج کر لے گا تو والدین کو اجر تو ملے گا، لیکن جب وہ بالغ ہوگا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا، جس کو فرضی حج بولتے ہیں۔ غلام پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر غلام اپنے آقا کے ساتھ جا کے حج کر لیتا ہے اجر تو ملے گا، لیکن وہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ جب اسے آزاد کیا جائے گا تو اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ اور 5ویں بات، جس کے پاس طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، وہاں اخراجات نہیں کر سکتا، اس پہ بھی حج فرض نہیں۔ مال ہونے کے باوجود بیچارہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، وہ کیسے ارکان پورے کرے گا، وہ کیسے واجبات پورے کرے گا، وہ حج کے مناسک کیسے پورے کرے گا، جب تک وہ اس حالت میں، صحت کی حالت میں نہیں آ جاتا کہ جس پہ وہ سارے کام کر سکے، اس وقت تک اس پہ حج فرض نہیں۔ 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مال جو ہو وہ بھی حلال کا ہو، کیونکہ حرام مال سے کیا گیا حج قبول ہی نہیں ہوتا، اور واضح اس میں اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا ہے کہ جو حلال مال کے ساتھ پہلا قدم رکھتا ہے اپنے گھر کے باہر تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک لبیک، تو آگے سے آواز آتی ہے لبیک و سعدیک، تیری حاضری قبول ہے اور تو بڑا خوش نصیب ہے، زادو کا حلال، تیرا توشہ اور تیرا مال جو کہ حلال کا ہے، وہ حج کا مبرور، اور خوش ہو جاؤ، پہلے قدم پہ خوشخبری مل جاتی تیرا حج قبول ہو گیا۔ اور اگر مال حرام کا ہوتا ہے، کچھ لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ مال لوٹنے کے بعد حج کر لیں تو بخشش ہو جائے گی، اسی مال سے حج کریں گے، وہ حج تو نہیں ہوگا۔ پہلا قدم جب انسان رکھتا ہے حج کے لیے جاتے وقت تو کہتا ہے لبیک، آگے سے جواب ملتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، کوئی تیری حاضری قبول نہیں، زادو کا حرام، تیرا مال حرام کا ہے، حج کا معذور، اور تیرا حج ہمیں قبول نہیں۔ تو 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مال حلال کا ہو۔ عورت کے لیے 7ویں شرط یہ ہے کہ عورت اکیلی حج کے لیے نہیں جا سکتی، اسے محرم کے ساتھ جانا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بات سمجھا رہے تھے، آپ نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ 3 ایام 3 دن، پھر دوسری روایت کہتی ہے یومین 2 دن، تیسری روایت کہتی ہے یوم و لیلہ 1 دن اور 1 رات، اور چوتھی روایت کے الفاظ یہ ہیں وَلَوْ بَرِيدًا
ایک برید کا سفر، برید کتنا ہوتا ہے؟ قال ابن خزیمہ فرماتے ہیں وزنا 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر کسی عورت کو اکیلے نہیں کرنا چاہیے جب تک محرم ساتھ نہ ہو۔ ابھی یہ بات سمجھا رہے تھے اللہ کے رسول تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہتے اللہ کے پیارے پیغمبر آپ نے فرمایا ہے کہ محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ ان امرأتی حاجہ، میری بیوی تو حج کرنے چلی گئی۔ وَإِنِّي اُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام تو جہاد میں لکھا گیا، میں تو وہاں جا رہا ہوں سرحد پہ، مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں سے جہاد کروں گا، اور میری بیوی حج کرنے چلی گئی۔ آپ نے فرمایا انطلق فحج مع امرأتک، اس کام کو چھوڑو، فوراً جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرو۔ جہاد جیسا عظیم کام جس کو اللہ نے جنت کا دروازہ کہا ہے، مسلمانوں کی بلندی کا راز کہا ہے، جب یہ کافروں کے ساتھ جہاد ہو، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے۔ جہاد ہمیشہ حکمران کے تحت اور اصول و ضوابط کی روشنی میں کافروں کے ساتھ ہوتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جب تک محرم نہیں ہے کسی عورت کا، اس پہ حج فرض نہیں۔ یہاں میں گزارش بھی کروں گا اور اللہ کا خوف بھی دلاؤں گا ان اپنے بھائیوں کو جو آرام سے کسی بھی عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں اور نقلی محرم بنا کے اسے عمرے پہ بھی بھیج دیتے ہیں، حج پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے 4 ٹکوں کے پیچھے اسلام کے اصولوں کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے جو محرم نہیں اس کو محرم بنانا یہ جائز نہیں ہے، جرم ہے۔ اور ایسے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا جو گئے تو تھے عمرہ کرنے، وہاں چھپ گئے کہ چلو حج کر کے چلے جائیں گے، ان پہ حج فرض ہی نہیں ہے، اپنے آپ پہ مصیبت کیوں ڈالتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا؟ حج تو ہو یا نہ ہو، اگر وہ کراچی جیل سے یا لاہور جیل سے آپ ان کو لینے جائیں تو کیا یہ استقبال اچھا ہوگا حاجی صاحب کا؟ آپ پہ فرض ہی نہیں۔ جب شریعت آپ پہ پابندی نہیں لگا رہی، آپ کو شریعت پابند نہیں کر رہی، جو پابندیاں ہیں پہلے وہ تو پوری کریں۔ جس چیز کو شریعت نے آپ پہ واجب لازم نہیں کیا اس کو اپنے سر پہ کیوں لیتے ہو؟ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جب تک یہ شرطیں نہ ہوں حج فرض نہیں ہوتا۔